لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على رسول الله وآله آل الله واللعن على أعدائهم أعداء الله. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد لا يرضون من أعمالهم القليل ولا يستكثرون الكثير فهم لأنفسهم متهمون ومن أعمالهم مشفقون. متقیوں کے صفات چل رہے تھے. امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نے یہاں پر اب متقیوں کے صفات میں فرمایا جو کل شروع ہوا تھا، وقت کی تنگی کی وجہ سے درمیان میں بات رہ گئی تھی. فرماتے ہیں کہ لا يرضون من اعمالهم القلیل، متقی اپنے مختصر عمل پر کبھی راضی نہیں ہوتا، کبھی قانع نہیں ہوتا. ولا يستكثرون الكثير، اگر زیادہ بھی عمل کرتا ہے بظاہر تو اس کو زیادہ نہیں سمجھتا. متہمون فہم لانفسہم متہمون، اور مستقل اپنے نفس کو جو ہے وہ تہمت لگاتا رہتا ہے کہ تو کوتاہی کرتا ہے، تو عمل نہیں کرتا. ومن اعمالہم مشفقون، اور اپنے عمل خیر سے ڈرتا رہتا ہے. دیکھیے دو الگ چیز ہوئی، ایک ہوتا ہے گناہ سے ڈرنا اور ایک ہے عمل خیر سے ڈرنا. تو گناہ سے تو ڈرتا ہی ہے، لیکن ومن اعمالہم مشفقون شاید مطلب یہ ہو کہ اعمال نیک سے بھی ڈرتا ہے آدمی. تو کل ہماری گفتگو یہ چلی تھی کہ پہلے ابتداءً عمل جو انسان بجا لاتا ہے اس کی صورتیں کس قدر کتنی ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ عمل ہونا چاہیے علم کی بنیاد پر، عمل ہونا چاہیے عقل کی بنیاد پر. دوسری بات عرض کی گئی تھی کہ عمل ہونا چاہیے اخلاص کی بنیاد پر. تیسری بات جہاں سے چھوٹی تھی وہ یہ تھی کہ عمل ہونا چاہیے اخلاص کے ساتھ، وہ تو ٹھیک، لیکن اصل ہنر یہ ہے عمل آج کرنا کمال نہیں ہے، اس عمل کا باقی رکھنا قیامت تک، وہ موت تک، اپنے آخرت تک جو ہے وہ ہنر ہے. ہو سکتا ہے کہ آج ہم نے عمل کوئی خلوص نیت سے انجام دیا. کل ہم نے جو مثال عرض کی تھی کہ ہم نے فرض کیجئے کہا کہ صاحب وہ بجھاؤ جہنم کی آگ کو مومن کو افطار کروا کے، چاہے ایک کھجور ہو چاہے ایک گلاس پانی ہو، آدمی کو لگ گئی اگر افطار سے جو ہے آگ بجھ سکتی ہے جہنم کی، میں کروں گا کل نہایت خلوص کے ساتھ. اچھا جب خلوص تھا تو اللہ نے برکت دے دی، اللہ نے لذت دے دی. نتیجہ یہ ہوا کہ اس دن تو خلوص تھا. اب دوسرے دن جو لوگ آئے جو نہیں تھے کل، آپ کل نہیں آئے تھے، کیا افطاری تھی، کل آپ نہیں آئے تھے، کیا زبردست بریانی بنی تھی. تو جس وقت کیا تھا اس وقت تو خلوص تھا، لیکن اب یہ ہفتہ بھر بیان کرتے 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 اب اس کے اندر ریا شامل ہو. نتیجے میں کیا تھا عمل واقعاً اللہ کے لیے، لیکن اس عمل پر باقی رہنا مشکل ہے. چنانچہ وہ حدیث میں پھر نقل کر دوں کہ الابقاء علی العمل اشد من العمل، عمل پر باقی رہنا عمل کرنے سے زیادہ سخت ہے. چنانچہ پیغمبر نے فرمایا یصل الرجل بالصلۃ، مومن صلہ رحم کرتا ہے، اپنے رشتہ دار کے ساتھ نیکی کرتا ہے. وَيُنْفِقُ نَفَقَةً لِلَّهِ، مال خرچ کرتا ہے اللہ کے لیے. لا شریک لہ فَكُتِبَ لَهُ سِرًّا، خاموشی والے رجسٹر میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے خاموشی سے کار خیر کیا ہے. ثم يذكرها، پھر دوسرے دن بیان کر دیتا. کل آپ نہیں آئے تھے افطاری میں، کیا زبردست بریانی تھی. دوسرے دن کہ لوگوں کو اگر نہ پتا ہو کل والی بریانی کس کی تھی تو آج معلوم ہو جائے گا وسیع حسن ذات اللہ علی اللہ مقامہ کی طرف سے تھی. فَتُمْحَا فَكُتِبَتْ لَهُ عَلَانِيَةً، تو اب وہ خاموشی والی نیکی کے رجسٹر سے اس کا نام کاٹ دیا جاتا ہے. کہاں لکھ دیا جاتا ہے؟ ابھی نیکی باقی ہے. علی الاعلان جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں ان کے کھاتے میں اس رجسٹر میں لکھ دیا جاتا ہے. ثم یذکرھا، مگر ایک بار پر کافی نہیں ہے، اب وہ 2-4 دن چل رہا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے. کہا اس نیکی سے بھی رجسٹر کے اس کا نام کاٹ کر کے کہاں لکھ دیا جاتا ہے؟ تکتب لہ ریاء، اب اس کو مکاروں والے رجسٹر میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ عمل مکر کی بنیاد پر کیا تھا. تو یہ اتنی صورتیں ہو گئی عمل کی. چوتھی صورت یا پانچویں صورت یہ ہوئی کہ عمل کے ذریعے انسان عمل کرے، اپنے لیے تو کرتا ہی ہے
اس لیے عمل کرتا ہے تاکہ ان پر اثر ہو، تاکہ ان پر اثر ہو۔ عمل برائے تبلیغ، ایک عمل ہوا اخلاص کے ساتھ، ایک عمل ہوا جو ہے وہ عقل کے ساتھ، ایک عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ آخر تک باقی رکھے۔ چوتھی صورت عمل کی ہوئی کہ عمل کرے انسان للتبلیغ۔ بھئی یہ درس کیوں منعقد ہے؟ تبلیغ کے لیے، کہ انسان جو اس کو وقت مطالعہ نہیں ہے وہ آ کر کے مولا امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے اقوال 10-20 منٹ بیٹھ کر کے سن لیں، تو یہ بھی ایک طرح کی تبلیغ ہوئی نا۔ کہتے ہیں کہ زبان ہی سے فقط تبلیغ نہیں ہوتی، کبھی کبھی عمل سے تبلیغ ہوتی ہے، اور یہی سے جو ہے وہ مسئلہ سامنے آتا ہے کہ اب اگر کوئی سوال کرے، ایسا کہ روایت ہم نے نقل کی کہ آدمی نیکی کرتا ہے پھر اس کو ظاہر کر دیتا ہے، نیکی کرتا ہے تو وہ سر کے رجسٹر میں لکھ دیا جاتا ہے، پھر جب اس کو ظاہر کر دیتا ہے تو اعلان کے رجسٹر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ نیکی چھپا کے کرنی چاہیے کہ نیکی ظاہر کر کے کرنی چاہیے؟ ایک سوال یہ ہے کہ آیا نیکی کا کرنا، عمل کا کرنا ظاہر کر کے بہتر ہے یا خاموشی سے بہتر ہے؟ جواب عمل اللہ کے لیے، خاموشی اس میں زیادہ بہتر ہے۔ لیکن فرض کیجئے ابھی یہ فرض ہے 7-8 ہزار جو ہے وہ پاؤنڈ اس میں لگنے ہیں مثلا، ایک وقت یہ ہے کہ ہم نے آ کر کے خاموشی سے 100 پاؤنڈ 200 پاؤنڈ 1000 پاؤنڈ دے دیے، عمل نیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ اگر میں یہاں 200 آدمی بیٹھے ہیں اور میری ہی طرح سے ملینر اس میں کم سے کم 20 عدد ہے، اگر میں مجمع عام میں 1000 پاؤنڈ دوں گا تو ان کو شوق پیدا ہو جائے گا، 1000 دے دیں گے، ان کی دیکھی دیکھا ان کو شوق ہو جائے گا، 1000 دے دیں گے، ان کی دیکھی دیکھا ان کو شوق ہو جائے گا، 1000 دے دیں گے۔ تو وہاں انسان کی نیت اپنا نام و نمود نہیں ہے، وہاں انسان کی نیت اس مرکز کی خدمت کرنا ہے، اس لیے ظاہر کر رہا ہے وہ۔ تو اب یہ عمل کیا ہوا؟ یہ عمل دکھاوے والا عمل نہیں ہے، یہ عمل تبلیغ والا عمل ہے۔ تو کوئی ضروری نہیں کہ ہر دکھاوے والا عمل وہ ریا میں آ جائے، وہ سمعے میں آ جائے۔ انسان کی اپنی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کی نیت کیا۔ کبھی کبھی ممکن ہے کہ نیکی چھپا کے کرنے سے بہتر ظاہر کرنے والی نیکی ہو، لیکن شرط کیا ہے کہ انسان کی اپنی نیت پاک ہونا چاہیے۔ چنانچہ 5ویں صورت جو ہے وہ عمل کی کیا ہوئی کہ انسان عمل کرے تبلیغ کی نیت سے۔ چنانچہ امام حضرت جعفر صادق فرماتے ہیں کونوا دعاۃ للناس باعمالکم، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ باعمالکم، اپنے عمل کے ذریعے سے۔ اپنے بیٹے سے مت کہو کہ نماز شب پڑھو، خود اٹھو نماز شب پڑھو، دعا تیز تیز پڑھو، بیٹے کی آنکھ کھلے وہ دیکھے کہ 3 بجے رات کو 2:30 بجے رات کو میرا باپ اٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، خود اس کے اندر شوق پیدا ہو۔ کونوا دعاۃ الناس باعمالکم، لوگوں کو اپنے اللہ کی طرف بلاؤ، کس کے ذریعے سے؟ اپنے عمل کے ذریعے سے۔ ولا تکونوا دعاۃ بالسنتکم، زبان سے نہیں، اور کہیں خدا نخواستہ اگر ایسا ہو کہ خود عمل نہیں کرتا اور آدمی نیکی کی دعوت دیتا ہے تو اس سے بڑا جرم نہیں ہے کوئی، اس سے بڑا گناہ نہیں کوئی۔ اللہ خاص کر کے ہم ممبر والوں کو خدا اس جرم سے بچائے، اس لیے کہ یہ قرآن نے کہا کہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے۔ لما تقول، ارشاد ہوا حضرت باری تعالی جل وعلا کا ارشاد قرآن مجید میں فرمایا لما تقول ما لا تفعلون، کیوں وہ کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے ہو۔ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ممکن ہے کہ کبھی کبھی زبان کی تقریر زیادہ خطرناک ہو جائے، چنانچہ ایسا بھی ممکن ہے، روایات کہتی ہیں کہ یہاں بیٹھ کے ممبر سے تقریر کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں۔ جو انسان تبلیغ کر رہا ہے وہ انسان جہنم ہے، علیہ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، خاص کر کے یہ ممبر والے بہت سخت مرحلہ ہے واقعہ۔ یہ جو مومنین تھے یہ بہشت ہے، اب جب یہاں سے وہ بہشت سے دیکھیں گے، ارے
یعنی رمضان میں محرمہ اعمال کرا رہے تھے وزیر صاحب، یہ جہنم میں خیریت تو یہ کیسے؟ استغفر اللہ، اللہم پالنے والے محفوظ فرما، خلوص نیت عطا فرما۔ تو یہ بہشتی، یہ جو مرکز اہل بیت میں نیچے بیٹھ کے تقریر سن رہے تھے ہماری، وہ کہیں گے وسیع صاحب آپ جہنم میں، آپ نے جو 30 دن تقریر کی تقوی کے اوپر، مولا کے کلام پر، ہم نے اس پر عمل کیا، ہم جنتی ہو گئے، ہم کو بتایا آپ نے، ہم آپ کی وجہ سے جنتی ہوئے، آپ خود کیوں وہاں چلے گئے؟ جواب کیا ہوگا؟ کہ ہم نے تم کو بتایا مگر ہم نے خود اس پر عمل نہیں کیا ہے، اللہ نہیں کیا ہے۔ یہ سب منزل ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ لما تقولوا ما لا تفعلون، کیوں وہ کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے ہو؟ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے یہ، یعنی یہ جملہ خدا کا یہ کہہ دینا کہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ انسان لوگوں کو دعوت دے اور خود اس پر عمل نہ کرتا۔ تو چوتھی صورت عمل کی یہ ہے کہ انسان دعاتن للناس باعمالکم، لوگوں کو بلاؤ اللہ کی طرف اپنے عمل کے ذریعے سے، ولا تکونوا دعاتن بالسنتکم، زبان سے نہیں، عمل کے ذریعے سے۔ خوب، تو یہ تو ہو گئی عمل کی صورتیں کہ آدمی عمل۔ اب آئیے اصل عبارت، اصل عبارت 4 ٹکڑے ہیں اس کے۔ پہلا کیا ہے؟ لا یرضون من اعمالہم القلیل، متقی کبھی بھی اپنے عمل قلیل سے راضی نہیں ہوتا، کبھی بھی اپنے عمل قلیل سے خوش نہیں ہوتا۔ چنانچہ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے ایک صحابی تھے، وہ صحابی بڑی خیرات کرتے تھے، بڑی اچھا خیرات ظاہر سے ایک بات اور عرض کروں کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں ایک بندہ خدا کا انتقال ہو گیا، مرنے کے بعد لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اس نے وصیت کی ہے کہ یہ اس کا کمرہ بھرا ہوا کھجوروں سے، اس نے کہا میرے بعد جو ہے وصیت میں کرتا ہوں پیغمبر سے کہہ دینا کہ میری طرف سے خیرات کر دے۔ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، بیٹھ گئے اور کھجوریں بانٹنا شروع کی اس مومن کی طرف سے، اس کے حصہ سے بانٹ دیا، جھاڑو دے دیا گھر کمرے میں، ایک دانہ ایک کھجور کا بچ گیا۔ پیغمبر نے اٹھایا، فرمایا یہ کھجور دیکھ رہے ہو، یہ بندے مومن جو مر گیا، اگر یہ ایک کھجور اپنے ہاتھ سے دے دیتا وہ کہیں بہتر تھا اس پورے گودام کے راہ خدا میں خرچ کرنے سے کہ جو دوسرے کے ذریعے کرواتا۔ آدمی جب تک زندہ ہے خود نیکی کرے، آدمی جب تک زندہ ہے خود لوگوں کی مدد کرے، اس انتظار میں نہ رہے کہ ہمارا انتقال ہو اور ہم کچھ پیسہ چھوڑ کے جائیں تو ہمارے سیوں میں خرچ ہو، ہمارے 40ویں میں خرچ ہو، ہماری برسی میں خرچ ہو۔ خود انسان اللہ کی بارگاہ میں نیکی کرے۔ چنانچہ وہ جن کو اس بات کا احساس ہے وہ اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں، وہ خود راہ خدا۔ تو امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے صحابی تھے، بڑا خیرات کرتے تھے، بڑی نیکی کرتے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا کم تصدق، اس صحابی امیر المؤمنین سے پوچھا کیا کم تصدق، ہمیں بھائیا کتنا خیرات کرو گے، کتنا صدقہ دو گے؟ اللہ تم سے ہاتھ روکو۔ قال، اس صحابی امیر سلام اللہ علیہ نے جواب دیا، لو اعلم ان اللہ قبل منی، اگر مجھ کو یہ پتا چل جائے کہ اللہ نے قبول کر لیا ہے، فرضا واحدا لامسک، ایک بھی میری کوئی نیکی اللہ نے قبول کر لی میں رک جاؤں، لیکن گارنٹی کیا کہ جو ہم نے خیرات کی، جو نیکیاں کی ہے، وہ بارگاہ خدا میں قبول بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ولیکنی واللہ ما ادری اقبل اللہ منی شیئا ام لا، خدا کی قسم مجھ کو نہیں پتا کہ اللہ نے ہماری یہ نیکیاں، صدقات، یہ خیرات قبول بھی کیے ہیں یا قبول، جب تک یقین نہ ہو جائے قبول ہے میں تب تک کرتا رہوں گا۔ اسی سے 37ویں صفت امام نے کیا فرمائی؟ یہی کہ لا یرضی من اعمالہم القلیل، کہ کبھی جو ہے وہ مومن اپنے مختصر عمل پہ راضی نہیں ہوتا، ولا یستکثرون الکثیر، اور نہ کبھی جو ہے وہ اپنے عمل کو زیادہ سمجھتا ہے۔ پوری رات عبادت کرنے کے باوجود اگر مومن ہے تو اس کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس ماہ مبارک رمضان میں ایک دعا ہے سحر کی، دعائے ابو حمزہ صومالی رحمت اللہ علیہ، دعا اصل امام زین العابدین علیہ السلام کی ہے، جو امام نے تعلیم فرمائی تھی اپنے صحابی ابو حمزہ کو۔ اس ابو حمزہ صومالی کو 3 دن بجائے، خاص کر کے آج سے شب 27 اگر
انسان کو توفیق ملے پڑھ لیجئے. تو وہاں امام فرماتے ہیں کہ ما قدر اعمالنا فی نعمک، پالنے والے تیری نعمتوں کے مقابلے میں ہمارے اعمال کی اوقات کیا ہے. جو امام نے صفت فرمائی متقیوں کہ لا یکتثرون الکثیر، کبھی بھی جو ہے وہ کثرت عمل کو کثرت نہیں سمجھتے. اسی دعائے ابو حمزہ صومالی میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ وما قدر اعمالنا فی نعمک، پالنے والے تیری نعمتوں کے مقابلے میں ہمارے اعمال کی اوقات کیا ہے. وَكَيْفَ نَسْتَكْثِرُ أَعْمَالًا، کیسے ہم اپنے عمل کو زیادہ سمجھیں. نُقَابِلُ بِهَا كَرَمَكَ، جب اس کو ہم تیرے کرم کے مقابلے میں رکھتے ہیں تو ہمارے عمل کی اوقات کچھ نہیں رہ جاتی. ایک زبان کا تو انسان اس انسان سے پوچھے جو گونگا ہے کہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے. اس انسان سے پوچھے جو اندھا ہے کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے. اس انسان سے پوچھے جو بہرا ہے، لولا ہے، لنگڑا ہے کہ یہ ہاتھ اور پیر اور یہ کان کتنی بڑی نعمت ہے. اگر ساری زندگی آدمی شکر اللہ کہتا رہے، یہ جو فر 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 بول رہے ہو زبان اللہ نے دی ہے، اس کا شکر ادا ہو سکتا ہے. ہوائی جہاز کا ٹکٹ دے کر کے لندن تک آدمی نے تم کو بلا لیا، تمہارے رشتہ دار ہے یہ. اگر کل کو تمہاری زبان پر لقوا لگ جائے، اگر تمہاری زبان بند ہو جائے، کوئی سلام کرنے والا ملے گا؟ کوئی ٹکٹ بھیجنے والا ملے گا؟ مولانا تشریف لائیے. ایک زبان کا شکریہ اللہ کی بارگاہ میں انسان ادا نہیں کر سکتا کہ جائے کہ جو ہے وہ ساری اس کی نعمتوں کا. وما قدر اعمالنا فی قدر نعمت، پالنے والے تیری نعمتوں کے مقابلے میں ہمارے عمل کی اوقات کیا ہے. وَكَيْفَ نَسْتَكْثِرُ أَعْمَالًا، اور کیسے ہم کسی اپنے عمل کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں کہ نقابل بها کرمک، جب اس کو تیرے کرم کے مقابلے میں دیکھتے ہیں. چنانچہ دوسری جگہ کے اوپر اسی دعا میں ارشاد ہوا، اسی دعا ابو حمزہ صومالی میں، أَفَبِاللِّسَانِ هَذَا الْكَعَالِ أَشْكُرُ، میں اس گونگی زبان سے پالنے والے تیرا شکریہ ادا کروں. ام بغایت جہدی فی عملی ارضیک، میں اپنی لاکھ کوششوں کے باوجود اپنے عمل سے میں تجھ کو راضی کر سکتا ہوں. پالنے والے وما قدر لسانی یا رب، پالنے والے میری زبان کی اوقات کیا ہے. فی جنب شکر، تیرے شکر کے مقابلے میں. وما قدر عملی فی جنب نعمک و احسانک، کیا اوقات ہے ہمارے عمل کی تیرے جو ہے وہ نعمتوں اور تیرے احسان کے مقابلے میں. لہذا مومن کی صفت کیا ہے کہ نہ وہ اپنے عمل کو سے راضی ہوتا ہے اور نہ کثیر عمل کو کبھی کثیر سمجھتا ہے. عمل کرتا جاتا ہے اور یہ دماغ میں ہے کہ اس اللہ کے کرم کے مقابلے میں ہم نے ابھی تک کچھ نہیں کیا. اور اگر خدا نخواستہ یہ کسی کے اندر خبت پیدا، آج الحمدللہ میں نے یہ نیکی کر دی، جس دن نیکی کو کسی اسی دن اس کی فنا ہے. چنانچہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں تین چیزیں ہیں جو آدمی کی کمر توڑتی ہیں. پانچویں امام کیا فرما رہے ہیں؟ ثلاث قاسمات الظہر، تین چیزیں ہیں جو آدمی کی کمر توڑ دیتی ہیں. نمبر ایک، رجل استکثر عملہ، ایک وہ جو اپنے عمل کو کثیر سمجھے، جو اپنے عمل کو زیادہ سمجھے. میں نے بہت بڑے کار خیر کر دیے، یہ احساس ہو جائے. نمبر دو، وَنَسِيَ الذُّنُوبَ، عمل خیر یاد ہے، اپنا گناہ یاد نہیں ہے. وَنَسِيَ الذُّنُوبَ، اور اپنا گناہ بھول جائے. وَأُعْجِبَ بِالرَّأْيِ، اور اپنی رائے پر غرور کرتا. سب احمق ہے، میں جو کہوں وہ درست ہے، میں جو کہوں وہ صحیح ہے، میری رائے مناسب ہے. کہ اگر یہ تین عیب پیدا ہو گیا نا وسیع حسن تمہارے اندر، ایک یہ ہے کہ اپنے عمل کو زیادہ سمجھا، اپنے گناہ کو بھول گئے، اپنی عقل کو دوسروں سے بہتر سمجھا، ختم ہو گیا. اسی دن تین چیزیں یہ انسانی کمر توڑ دیتی ہیں. چنانچہ امام حسن رضا علیہ السلام نے سماعہ صحابی تھے، ان سے فرمایا کہ اے سماعہ لا تستکثر الخیر، کبھی نیکی کو زیادہ مت سمجھنا. ولا تستقل قلیل الذنوب، اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی کبھی چھوٹا مت سمجھنا، کبھی ہلکا مت سمجھنا. اور یہی
اور جب یہ صفت دیکھیں، یہ تیسری صفت جو آ رہی ہے 39ویں، یہ اسی کی فرع ہے کہ جب انسان کے اندر یہ جذبہ ہوگا کہ عمل ہمارا قلیل ہے، عمل ہمارا اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، تو اب جو بھی کرتا جائے گا اس کو وہ زیادہ نہیں سمجھے گا اور اس مختصر سے عمل سے قانع نہیں ہوگا. نتیجہ اس کا کیا ہوگا؟ نتیجہ اس کا یہ 39ویں صفت مولا فرماتے ہیں فَهُمْ لِأَنفُسِهِمْ مُتَّهِمُونَ، وہ مسلسل اپنے نفس کو ٹھوکا دیتے رہیں گے، اپنے نفس کو ٹوکتے رہیں گے. ابھی تیرا عمل ٹھیک نہیں ہوا، ابھی تیرا انداز صحیح نہیں ہوا، ابھی تیرا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوا. فَهُمْ لِأَنفُسِهِمْ مُتَّهِمُونَ، اپنے نفس کو ٹوکتے رہتے ہیں، اپنے نفس کو تہمت لگاتے رہتے ہیں. چنانچہ پانچویں امام محمد باقر ایک روایت فرماتے ہیں کہ لا يتكل العاملون على اعمالهم التي يعملونها للثواب. بہت عجیب حدیث ہے کہ کبھی بھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے عمل کرنے والوں کو اپنے عمل پر جو عمل ہمارے ثواب کے لیے. وہ ریا اور مکاری تو جانے دیجیے، وہ تو کافر ہوا، انسان عرض کر چکا. نیت واقعی خالص ہمارے لیے جو کیا ہے تم نے لثوابی، میرے لیے، تب بھی اس عمل پر انسان کو بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. فَإِنَّهُمْ کیوں؟ فَإِنَّهُمْ لَمْ اجْتَهَدُوا وَأَتْعَبُوا أَنفُسَهُمْ، اگر وہ پوری کوشش کریں، اپنے نفس کو جو ہے وہ اذیت میں ڈالیں، ساری زندگی میری عبادت میں لگے رہیں، تب بھی کانوا مقصرین، اس کے باوجود حق عبادت نہیں ادا ہوگا. وہ قاصر ہے، وہ مقصر ہے ہماری عبادت کرنے سے. غیر بالغین فی عبادتہم کنہ عبادتی، اور واقعی جو حق عبادت ہے اس حق عبادت تک انسان نہیں پہنچ سکتا ہے. فیما یطلبون عندی من کرامتی والنعیم فی جناتی، جو کچھ وہ طلب کرتے ہیں اپنی عبادت کے بھروسے پہ کہ جنت مل جائے اور اللہ کی نعمتیں نصیب ہو جائے، نہ. ولیکن برحمتی فلیثقوا، ہاں ہماری رحمت اس پر جو ہے وہ ان کو اعتماد ہونا چاہیے. یہ کہیے کہ اگر اپنی عبادت پر آپ حقدار ہیں جنت کے، خبردار ساری زندگی عبادت کرنا، مگر یہ مت سوچنا کہ تم اپنی نماز کے بلبوتے پر جنت میں پہنچ جاؤ گے، تم اپنے روزے کے بلبوتے پر جنت میں، تمہارے نماز اور روزے کی اوقات کیا ہے. ولیکن برحمتی فلیثقوا، ہاں ہماری رحمت پر جو ہے وہ ان کو اعتماد ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے. 40ویں صفت فرمائی تھی وَمِنْ أَعْمَالِهِمْ مُشْفِقُونَ، اور اسی بنا کے اوپر، یہ اسی کی فرع ہے، اسی بنا پر یہ اپنے اعمال سے ڈرتے رہتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں، ڈرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں. مومن کے اندر کبھی غرور نہیں ہوتا. پروردگار تجھے واسطہ ہے ان کربلا والوں کا کہ تیرا لاکھ احسان ہے، تیرا لاکھ کرم ہے کہ تو نے ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت میں، ورنہ یہ موتی کون کس کے پاس ہے، ورنہ یہ چیزیں کس کے پاس ہیں دنیا میں. اگر آل محمد پالنے والے اس حسین کا واسطہ ہے، ہم کو دیدار بنا دے کہ جس نے خود فرمایا کہ میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دوں، برائیوں سے منع کروں. ایک بات عرض کروں، 2 منٹ بچے ہیں ابھی اذان میں، 2 جملے عرض کروں. پتہ ہے انسان کے اوپر جب سب سے زیادہ مصیبت پڑتی ہے نا، تب وہ اپنوں کو یاد کرتا ہے. یہ فطرت ہے، جب آدمی پر آفت زیادہ مصیبت پڑتی ہے تب وہ اپنوں کو یاد کرتا ہے. جناب عباس شہید ہو گئے، امام حسین نے آپ کو یاد کیا؟ نہیں. اکبر شہید ہو گئے تڑپے لاشیں پر، امام حسین نے آپ کو یاد کیا؟ قاسم کی لاش پامال ہو گئی، امام حسین نے آپ کو یاد کیا؟ مسلم و حبیب و جون و 72 یہ ساتھی چلے گئے، حسین نے کسی کی شہادت پر آپ کو یاد کیا؟ لیکن ایک ایسا منظر تھا کہ جب لے کر کے آئے 6 مہینے کے بچے کو اور فرمایا ان لم ترحمونی فرحموا هذا الطفل، اگر اس پر رحم، مجھ پر رحم نہیں کر سکتے ہو تو اس بچے پر رحم کر دو. اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا اور بجائے اس کے کہ بچے کو پانی دیا جاتا، 3 بھال کا تیر علی اصغر کے گلے کو ذبح کرتا ہوا نکل گیا. یہ وہ موقع تھا جس پر حسین نے ہم کو آپ کو یاد کیا. کیا فرمایا؟ حسین کے وہ 2 شعر 4 مصرے شیعتی مہماشر آج افطار کریں گے نا، پیاس کا احساس ہوگا نا، اس وقت حسین کی پیاس یاد کیجیے.
فرمایا شیعتی مہما شربتم ما عذب فاذکرونی، اے میرے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا. او سمعتم بغریب او شہید فاندبونی، اگر کسی شہید کسی مسافر کی خبر سننا میرے اوپر ندبا کر لینا. لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، اے میرے شیعو کاش تم لوگ عاشور کے دن ہوتے سب کے سب تو دیکھتے. کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، کیسے میں اپنے بچے کے لیے پانی طلب کر رہا تھا. فابوا ان یرحمونی، ان لوگوں نے میرے بچے پر رحم کرنے سے انکار کر دیا. خدا میرے معبود میرے اللہ، 3 دن ماہ مبارک رمضان کے کل بچے ہیں. خدا تیرے نبی نے فرمایا ہے اگر رمضان میں نہیں معاف ہوا پھر پورے سال معاف ہونے کی کوئی امید نہیں ہے. پروردگارہ بحق حسین ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق کرامت فرما. جب تک زندہ ہے میرے اہل بیت سے وابستہ رہے، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. یا اللہ ہم سب اپنے گھر کی زیارت، اپنے نبی کے روضے کی زیارت، فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی قبر کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو اس دنیا میں قبر حسین کی زیارت، آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما. ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما. حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، آقا کے غلاموں میں ہمیں شمار فرما. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ الی شیعۃ امیر المؤمنین مع الصلوات.